بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اکتوبر میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کو 2 سال مکمل ہو گئے، اور اس دوران ڈائریکشن لیس سعودی عرب نہ صرف گلف ریجن میں، مشرق وسطیٰ میں، بلکہ مسلم ورلڈ میں بھی اپنی اہمیت اور اپنا اثر و رسوخ مسلسل کھو رہا ہے۔ آج سے تقریباً 5 دہائیاں قبل شروع ہونے والا سعودی عرب کا عروج، جس وقت سعودی عرب نہ صرف OIC بلکہ OPEC کا بھی ایک ایکٹیو ممبر تھا، جس کا بہت سارے ممالک پر اثر و رسوخ تھا، اسلام کے مقدس مقامات کا گھر اور تیل کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک، نہ صرف مسلم دنیا میں اپنی مذہبی قدر و منزلت کھو رہا ہے، بلکہ اس کے سیاسی وقار اور اس کی معاشی اہمیت میں بھی مسلسل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ 5 سال تباہ کن اور تکلیف دہ ثابت ہوئے ہیں۔ پراعظم محمد بن سلمان کے تمام اقدامات سعودی عرب کے خلاف جا رہے ہیں، جو اس کی عالمی سطح پر گراوٹ کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ہمسائے میں متحدہ عرب امارات کا عروج بھی سعودی عرب کے زوال کی ایک اہم وجہ ہے۔ اور یہ آئرنی دیکھیے کہ 1960s میں جب سعودی عرب اپنے عروج کی طرف گامزن تھا، تو متحدہ عرب امارات بطور آزاد ملک اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھتا تھا، اور آج متحدہ عرب امارات نہ صرف مشرق وسطیٰ میں، گلف ریجن میں، بلکہ مسلم ورلڈ میں بھی سعودی عرب کا ایک بڑا کمپیٹیٹر بن کر سامنے آیا ہے۔ آخر سعودی عرب مسلسل زوال کی طرف گامزن کیوں ہے، اور اس کے عروج کی وجوہات کیا ہیں؟ سعودی عرب کے عروج کا آغاز 1960s میں ہوتا ہے، اور اصل میں یہ ایک ریئیکشن تھا، کیونکہ 1960s میں مصر زوال کی طرف گامزن تھا۔ سعودی عرب سے پہلے مصر عرب دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور اسی کی قیادت میں پین عرب پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب شام اور مصر ایک ہی ملک بن گئے تھے۔ لیکن پھر قسمت کا پانسا پلٹا، تاریخ نے نیا موڑ لیا۔ 1967 میں اسرائیل کے ہاتھوں عرب دنیا کو ایک عبرت ناک شکست ہوئی، اور چونکہ مصر لیڈ کر رہا تھا تو اس لیے سب سے زیادہ نقصان بھی اسے ہوا، اور اس کے بعد بلینک سپیس کو پر کرنے کے لیے سعودی عرب کے پاس ایک بہت سنہرا موقع تھا، جس سے اس وقت کے سعودی حکمرانوں نے فائدہ بھی اٹھایا، اور 1970s کے آتے آتے سعودی عرب بہت ساری چیزوں کو مسلسل کیش کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ OPEC کا ایک لیڈنگ ممبر بن چکا تھا، یعنی تیل کی مارکیٹ پر سعودی عرب کی اجارہ داری بڑھتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی OIC کے قیام میں بھی سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے سعودی عرب مسلم دنیا کا ایک ڈی فیکٹو لیڈر بن گیا، اور ساتھ ہی عرب لیگ سے نکل کر سعودی عرب نے ذرا باہر سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ عرب لیگ اس وقت زیادہ تر سوویت یونین کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی، جس میں اس وقت کا عراق، شام اور مصر شامل تھے۔ وہ عرب لیگ جہاں پہلے سعودی عرب کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اب نہ صرف گلف ریجن میں، مسلم ورلڈ میں، بلکہ عالمی سطح پر بھی سعودی عرب کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ 1973 میں سعودی عرب اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے مغربی ممالک کا تیل بند کر دیا، یعنی مغربی ممالک جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس کو تیل کی سپلائی بند کر دی، اور اپنی مرضی کی شرائط پر عرب اسرائیل جنگ 1973 کو ختم کیا۔ اور اس کے بعد 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، تو ساتھ ہی
دوسری طرف سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں جگہوں پر امریکہ کو کسی ایسے ملک کی، کسی ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جس پر اسے سب سے زیادہ اعتماد ہو اور جو وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر سکے، یعنی اس کی جنگوں کو افورڈ بھی کر سکے۔ تو اس میں سعودی عرب سے بہتر آپشن امریکہ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف امریکہ نے سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کیا، تو دوسری طرف افغانستان میں پاکستان کے راستے سعودی عرب کی حمایت سے مجاہدین کو تیار کیا، جو آخر کار سوویت یونین کے خاتمے کا باعث بنے۔ اور ساتھ ہی اسی دوران چونکہ ایران اور عراق کی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور شام، لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی مسلسل خانہ جنگی ہو رہی تھی، تو اس دوران سعودی عرب ایک طرف بیٹھا آرام سے امریکہ سے معاشی مدد لے رہا تھا اور دوسری طرف دنیا کو تیل بیچ رہا تھا، تو سعودی عرب دونوں اطراف سے بہت زیادہ مضبوط ہو رہا تھا۔ اور جب سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا تو امریکہ کا سعودی عرب پر اعتماد بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کے بعد سعودی اثر میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی۔ تو انہی حالات میں اس وقت کے عراق میں یعنی 1991، اور اس وقت یاد رکھیں عراق ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی عرب دنیا کے اندر، تو صدام حسین نے عرب دنیا کا لیڈر بننے کی کوشش کی اور 1991 نے صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور اس پر تقریباً قبضہ بھی کر لیا۔ یہ اصل میں صدام حسین کی یا عراق کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش تھی، لیکن یہ عمل بری طرح سے ناکام رہا۔ سعودی عرب کے زوال کا آغاز امریکہ میں صدر اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہوا۔ صدر اوباما 2008 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے اور 2016 تک امریکہ کے صدر رہے، اور اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس سے سعودی عرب کے زوال میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑی وجہ امریکہ میں شیل انرجی یا شیل آئل کا انقلاب تھا۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس سے امریکہ تیل میں خود کفیل ہو گیا، اور سچویشن یہ ہو گئی کہ امریکہ نہ صرف اپنی ضرورت کا تیل پیدا کرنے لگا بلکہ وہ باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرنے لگا۔ اب اس سے سعودی عرب کو دو براہ راست نقصانات ہوئے۔ ایک تو امریکہ کی مارکیٹ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی امریکہ کو تیل بیچ کر سعودی عرب کو جو آمدن آتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور دوسری طرف امریکہ سعودی عرب کا تیل کی مارکیٹ میں ایک بڑا حریف بن کر سامنے آ گیا، یعنی اب امریکہ بھی اتنا تیل پیدا کرنے لگا جتنا سعودی عرب پیدا کر رہا تھا، تو اس سے سعودی عرب کی آمدن پہلے سے بھی آدھی رہ گئی۔ اور یہ سعودی تاریخ کا اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ سعودی عرب کو احساس ہو گیا کہ اب اس کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی بہت جلد سامنے آنے لگا۔ چونکہ امریکہ تیل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں موجود تھا اور اس کا سعودی عرب سے معاہدہ بھی یہ تھا کہ وہ تیل کی حفاظت کے ساتھ اس کے ملک کی سیکیورٹی کا کام بھی دے گا، لیکن اب چونکہ امریکہ کو تیل کی ضرورت ہی نہیں رہی تو امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں پولیس مین کے کردار سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور اسی سے سعودی عرب کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب کی آمدن کم ہوئی، اس کا تیل کی مارکیٹ پر اثر و رسوخ کم ہونا شروع ہوا، تو اس کا براہ راست فائدہ ایران کو ہوا۔ چونکہ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنی حمایت پیچھے ہٹانا شروع کر دی، تو اس سے ایران نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور عراق کو جو کہ ایک تباہ حال ملک بن چکا ہے اس میں پراکسی وارز کے ذریعے سعودی عرب کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، اور اس میں ایران بہت حد تک کامیاب رہا۔ اور اسی دوران 2011 میں عرب سپرنگ یا عرب بہار شروع ہوئی، جس میں عرب دنیا میں مظاہرے شروع ہوئے اور بہت سارے
آمروں کو، ڈکٹیٹروں کو عوام نے باہر نکال پھینکا، جس میں مصر کے صدر حسنی مبارک، لیبیا کے صدر معمر قذافی اور یمن میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تو اس سے سعودی عرب کو اس بات کا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مظاہرے اس کے ملک کے اندر بھی آ جائیں۔ تو سعودی عرب نے اپنے تمام تر وسائل دیگر جگہوں سے ہٹا کر اپنے ملک کے اندر ہی سیکیورٹی اور بادشاہت کو بچانے میں صرف کر دیے۔ اور اسی دوران جب سعودی عرب کچھ آفٹر شاک سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایران کی امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں سے ایک اٹامک ڈیل ہو گئی، جس کے مطابق ایران کو بہت زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوا اور اس کی معاشی صورتحال بہتر ہونے لگی، اور یہ ایران کے لیے ایک لمبے عرصے کے بعد عالمی سطح پر ایک بہت بڑا ریلیف تھا، جس کا براہ راست نقصان سعودی عرب کو ہوا، چونکہ ایران مضبوط ہو رہا تھا اور سعودی عرب کمزور ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے سعودی عرب نے اپنی گرتی ہوئی معیشت اور گرتے ہوئے عالمی امیج کو بچانے کے لیے جارحانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا، اور جب سے شاہ سلمان برسر اقتدار آئے ہیں یا انہوں نے تخت سنبھالا ہے، سعودی عرب کی پالیسیاں جارحانہ ہیں، اور اس میں شدت اس وقت آئی جب محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس بن گئے۔ شاہ سلمان کا دور حکومت اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے اقدامات سعودی زوال میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک ڈراؤنا خواب سعودی عرب کے لیے ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ یمن میں جنگ ہو، جس کا مقصد ہی خطے میں اپنی طاقت کا اظہار تھا اور ایران کو ایک مؤثر جواب دینا تھا، اور ساتھ ہی امریکی اعتماد کو بحال کرنا بھی تھا۔ لیکن آج 5 سال ہو چکے ہیں، سعودی عرب آج بھی یمن میں لڑ رہا ہے اور اس کے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کا دوسرا بلنڈر اپنے معاشی، سماجی اور ثقافتی دوست قطر کا 2017 میں بائیک آؤٹ تھا۔ سعودی عرب کا موقف تھا کہ قطر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایران کی طرف جھکا ہوا ہے، اور چونکہ قطر اس وقت ایک مضبوط اکانومی کی حیثیت سے ابھر رہا تھا، تو سعودی عرب کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قطر اس کو عالمی سطح پر ریپلیس کر دے۔ لیکن اس کا بھی سعودی عرب کو نقصان ہوا جب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے سعودی عرب کی معاشی بائیک آؤٹ کی پالیسی کو مسترد کر کے قطر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ بھی سعودی عرب کے لیے ایک سیٹ بیک تھا اور ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ لیکن یہاں پر بس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 2017 میں نومبر میں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کو سعودی عرب میں بلا کر ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اب اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ لبنان میں حزب اللہ ہے جس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، تو سعودی عرب کا موقف تھا کہ سعد حریری حزب اللہ کو حکومت سے نکال کر اپنی الگ حکومت بنائے، لیکن وہ سچویشن ایسی تھی نہیں، تو اس لیے سعودی عرب نے سعد حریری سے استعفیٰ لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن آگے چل کر سعودی عرب کا یہ قدم بھی اس کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ اس کے ساتھ سعودی عرب کے اندر اینٹی کرپشن ڈرائیو 2017 کے نام پر بہت سارے شہزادوں کو، بہت سارے بزنس مینوں کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اس کا وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کو فائدہ ہوا ہو، لیکن عالمی سطح پر اس کے امیج پر بہت گہری چوٹ لگی، جس سے سعودی عرب میں ہونے والی انویسٹمنٹ بہت زیادہ نیچے آ گئی۔ اور اس کے بعد اکتوبر 2018 میں سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے سعودی عرب کے پہلے سے گرتے ہوئے امیج پر ایک آخری نقطہ ثابت ہوا کہ اب شاید
شاید سعودی عرب کے لیے عالمی سطح پر اپنے امیج کو بحال کرنا بہت زیادہ مشکل ہو۔ مختصر یہ کہ شاہ سلمان اور خاص طور پر محمد بن سلمان کی پالیسیاں سعودی عرب کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ دور ایک ایسا دور ہے جو پرتشدد اور ظالمانہ ہے، جارحانہ اور سخت پالیسیوں کا مرکز ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب روایتی طور پر اپنی عملی اور پریکٹیکل پالیسیوں کے حوالے سے اور دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب نے ماضی میں نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ عالمی سطح پر بھی بہت زیادہ عزت کمائی تھی۔ لیکن اب سعودی عرب کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہے۔ شاہ سلمان کا دور اور محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد کیے جانے والے اقدامات، اس سے یہ تو ممکن ہے کہ محمد بن سلمان کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہوئی ہو، لیکن اس سے سعودی کنگڈم اندرونی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوا ہے۔ یمن میں انسانی بحران ہو، GCC میں سعودی عرب کی گرتی ہوئی طاقت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور پہلو ہو، ہر جگہ پر سعودی عرب کو خفت کا سامنا ہے، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سعودی عرب جو کبھی مسلم دنیا کا ایک فخر تھا، سٹیبلٹی کی ایک علامت تھا، طاقت معیشت کا مرکز تھا، اور ہمدردانہ جذبہ رکھنے کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، آج ہر لحاظ سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کی گرتی ہوئی معیشت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج سعودی عرب میں بے روزگاری کی سطح ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح یعنی 29% تک ہے، اور آج بھی سعودی عرب اپنی ان پالیسیوں کو بدلنے پر تیار نہیں ہے۔